بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم معظم سامعین و ناظرین، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ جو میں ویڈیو بنانے لگا ہوں، آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے علماء کرام کے ساتھ تجارتی تعلقات۔ میرے معزز سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک پاکستان میں مہنگائی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ جس قدر مہنگائی عروج پر ہے، اس سے بھی نچلے کی سطح کے اوسط کے حساب سے علماء کرام کی آمدنیاں جو ماشاءاللہ وہ مساجد میں، مدارس میں خدمات کر رہے ہیں، میرے دیکھنے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ مثال کے طور پر میں جس علاقے میں کام کر رہا ہوں، اس علاقے میں علماء کرام کے ساتھ عوامی جو تعاون کا معمول ہے وہ یہ ہے کہ ہفتہ وار جو ہے نا علماء کرام کو کچھ 500 700 یا زیادہ سے زیادہ 1000 روپیہ انہیں مہیا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سال جب ختم ہوتا ہے، سال ختم ہو جانے کے بعد 20 سیر یا 25 سیر گندم انہیں بطور وظیفہ دی جاتی ہے۔ سال کے بعد فی گھر 1000 روپیہ عید کا دیتا ہے، جو بمشکل 50 سے 60 ہزار بن جاتا ہے میرے پیارے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ عالم دین، ائمہ کرام، علماء کرام سال تکتے تکتے میرے دیکھنے میں ان کی آنکھیں میرے پیارے ترس جاتی ہیں، ان کا بھی جی کرتا ہے کہ یار پتہ نہیں سال کب پورا ہوگا، ہمیں بھی جو ہے نا کچھ نہ کچھ ملے گا میسر کہ ہم بھی اپنے بچوں کی بآسانی ضروریات پورا کریں۔ تو اس میں علماء کرام کو کافی دقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر علماء کرام ان آمدنیوں کو دیکھ کر خدمت نہ کریں مساجد میں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ علماء لالچی ہیں، یہ ہے وہ ہے، طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ لیکن پھر بھی علماء کرام کے حوصلے بلند ہیں۔ علماء کرام کو چونکہ اصل میں مقصود ان کا ہے احیاء دین ہے، اصل میں ان کا مقصود قرآن و سنت کی خدمات کرنا ہے، اصل میں ان کا مقصود دینی ماحول کے اندر ماشاءاللہ وقت گزارنا اور جتنا بھی ہو سکے اپنے آپ سے لوگوں کو دینی نفع پہنچانا مقصود ہے۔ تو اس لیے میرے پر ان کم آمدنی کے باوجود بھی ماشاءاللہ علماء کرام پرخلوص انداز کے ساتھ اور ماشاءاللہ بڑے احسن انداز کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اب میرے پیاریو، ان حالات کے اندر اب ہماری عوام الناس کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ عالم دین جس کی آمدنی بہت ہی قلیل ہے، اس حساب سے اگر کسی بھائی کو ماشاءاللہ 15,000 کے اعتبار سے یا 20,000 کے اعتبار سے مانا ملے، تو آپ خود سوچیں کہ اس کی سالانہ آمدنی کتنی ہوگی۔ اور یہ عالم دین، یہ حافظ قرآن جس کو بمشکل ایک عید پر 50,000، دوسری عید پر بھی 50,000، جس کی آمدنی صرف سالانہ 1,00,000 روپیہ ہے۔ اب میرے پیارے آپ خود سوچیں کہ درمیان کے اندر اس عالم دین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ جب درمیان میں اللہ نہ کرے ان کی کوئی غمی کا مسئلہ بن جائے، ان کی کوئی شادی کا مسئلہ بن جائے، یا گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، تو ان کے علاج معالجے کے لیے کتنے پریشان ہوتے ہوں گے۔ بہرحال توکل اللہ پر علماء کرام ماشاءاللہ اپنی دینی خدمات مصروف کرنے میں، دینی خدمات سر انجام دینے میں دل و جان سے ماشاءاللہ ہمت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ لیکن ان سب سخت حالات کے باوجود بھی آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی عالم دین اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے کسی روڈ کے اوپر کھڑا ہو، یا جو ہے نا کوئی اور طریقہ ایسا استعمال کر رہا جو اس کے وقار کے خلاف ہو۔ ان حالات کے اندر علماء کرام نے ماشاءاللہ ایک قدم اٹھایا، وہ ہے تجارت۔ اور تجارت اگر ایک عالم دین جس پنڈ میں یا جس گاؤں میں یا جس بستی میں یا جس محلے میں یا جس شہر میں وہ امامت کرا رہا ہے، اس شہر کے اندر وہ امامت کرتا ہے، تو لوگ اس کے سخت ترین مخالف ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے بیچارے گھر میں، اپنے علاقے میں جہاں وہ دینی خدمت سر انجام دے وہاں پر وہ براہ راست دکان یا کوئی کاروبار نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب وہ کاروبار کرتے ہیں تو اس میں بھی عوام الناس ان کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ مجبوری ہے کہ وہ کوئی دکان یا کسی مارکیٹ کا حصہ نہیں بن سکتے۔ اس لیے علماء کرام نے ایک اور کام شروع کیا ہے، وہ ہے تجارتی کاروبار، اور وہ ہے شعبہ آن لائن۔ تو میرے پیارے شعبہ آن لائن کی نسبت الحمدللہ قاری محمد نعمان توسیع صاحب نے میرے پیارے ان نعمان آن لائن شاپنگ سینٹر کا آغاز کیا ہے۔ آپ فیس بک انشاءاللہ جیسے ایڈ کریں، اس کے سٹیٹس پہ میں نے ماشاءاللہ لگایا ہوا ہے، تو اس کے حساب سے ماشاءاللہ آپ کو ہماری طرف سے انشاءاللہ شہد
हमारी तरफ से देसी घी और माशाल्लाह दीगर इंशाल्लाह प्रोजेक्ट आपको भी इंशाल्लाह सूरत ऑनलाइन मिलेंगे। आप सब हज़रात से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को देखें भी सही, लाइक भी करें और कमेंट में भी बताएं कि हमारा ये अक़दाम आपको कैसा लगा। बाकी ये बात कि हम जब ऑनलाइन चीज़ों का रेट सुनते हैं तो फौरन ही कह देते हैं कारी साहब ये चीज़ बहुत महंगी है। भाई जब आप बड़ी बड़ी बाजारों में जाते हो, बड़ी बड़ी शॉपिंग सेंटरों पे जाते हो, वहां पर एक एक चीज आप 20,000 की खरीदते हो तो उस वक्त आपके चेहरे के ऊपर कोई उकताहट, कोई परेशान नजर नहीं आती। अगर एक आलिम दीन ऑनलाइन किसी चीज की 1500 कीमत बता देता है तो आप उसी वक्त उसका दिल तोड़ देते हैं कि यार कारी सब चीज बहुत महंगी है। तो मेरे प्यारे खुदारा अपने हाल पर रहम करें और इन उलमाए किराम की जिंदगियों के ऊपर तर्स करें कि जो हालात का मुकाबला करने के लिए भीख नहीं मांग रहे आपसे, एक तिजारती माशाल्लाह एक लेबल लेकर आए, एक तिजारती अंदाज लेकर आए और एक तिजारती माहौल लेकर आए। तो इसलिए इस सिलसिले के अंदर उलमाए किराम के साथ माशाल्लाह जुड़ें और उनको तिजारती तामुन के साथ उन्हें खुशहाल करें। उलमा खुशहाल तो दीन खुशहाल। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। तो मेरी जो प्रोजेक्ट है ऑनलाइन माशाल्लाह अनुमान ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर की तरफ से इंशाल्लाह उसमें आप ऑर्डर दें, चीज इंशाल्लाह आपकी दहलीज पर होगी।